السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہمارا چینل آل راؤنڈر راجپوت سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ ان کے باپ کو بھی پتہ نہیں چل سکتا، دوسرے افسر نے کہا۔ ہائی کمان کے افسروں کے سوا کسی کو حملے کے متعلق علم ہی نہیں۔ یہ جاسوس تاجر کی بیٹی کے عشق میں الجھا ہوا تھا، اسے تو دنیا کی ہوش ہی نہیں تھی۔ اسے تو یہ بھی معلوم نہیں اسے ایلس نے گرفتار کرایا ہے۔ یہ ابھی تک اس کی محبت میں مر رہا ہے۔ میں ایلس کو ہی استعمال کرنا چاہتا ہوں، ایک نے کہا۔ اسے آج رات اسی کمرے میں رہنے دیتے ہیں۔ مجھے امید ہے جو راز ہم کئی دنوں کے بعد بھی نہیں اگلوا سکیں گے، وہ ایلس جیسی دلکش لڑکی کچھ منٹوں میں اگلوا لے گی۔ کیا اس لڑکی پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ کیا تمہیں ابھی تک عشق ہے؟ دوسرے نے کہا۔ کیا تمہیں ابھی تک شک ہے؟ دوسرے نے کہا۔ تم نے شاید پوری بات نہیں سنی۔ ایلس نے واپس آ کر جو بیان دیا ہے وہ تم نے پورا نہیں سنا۔ اب چونکہ تفتیش ہم دونوں کے سپرد کی گئی ہے، اس لیے تمہارے ذہن میں ہر ایک بات واضح ہونی چاہیے۔ ایلس اس شخص کو بری طرح چاہتی تھی۔ وہ اسے ایلی مور کا عیسائی سمجھتی رہی۔ ایلس کا باپ اس کی شادی کمانڈر ویسٹ میگارٹ کے ساتھ کرنا چاہتا تھا۔ وہ دراصل اپنی بیٹی رشوت کے طور پر دے رہا تھا۔ ایلس اس جاسوس کے ساتھ بھاگ گئی۔ راستے میں اس نے ایلس کو بتا دیا کہ وہ ایلی مور نہیں، رحیم ہے، اور وہ مسلمان ہے اور وہ جاسوس ہے۔ ایلس نے اسے مذاق سمجھا، مگر رحیم نے اسے یقین دلا دیا کہ وہ مذاق نہیں کر رہا۔ رحیم نہیں جانتا تھا کہ ایلس کے دل میں مسلمانوں کی کتنی دہشت اور حقارت بچپن سے بیٹھی ہوئی ہے، اور رحیم کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ ایلس مذہب کی پکی ہے، ہر وقت صلیب گلے میں ڈالے رکھتی ہے۔ اس سے جان لیا کہ اس مسلمان نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اور وہ قاہرہ لے جا کر خود خراب کرے گا بلکہ دوسروں سے بھی خراب کرائے گا، اور آخر میں کسی کے ہاتھ فروخت کر دے گا۔ ہم نے اپنے بچوں کے ذہنوں میں مسلمانوں کا جو گھنونا تصور پیدا کر رکھا ہے وہ ایلس کے سامنے آ گیا۔ ایلس کے دل میں مذہب کی محبت پیدا ہو گئی، اور یہ محبت پر ایسی غالب آئی کہ اسے حراقت میں بدل دیا۔ وہ سب کچھ بھول گئی۔ وہ یہ بھی بھول گئی کہ انقرہ واپس آ کر اسے بوڑھے کمانڈر کے ساتھ بیاہ دیا جائے گا۔ اسے صلیب کا یہ فرض یاد آ گیا کہ مسلمان کو ہر حال میں دشمن سمجھنا اور اسلام کے خاتمے کے لیے کام کرنا ہے۔ چونکہ ہوشیار اور دلیر ہے، اس لیے اس نے بھاگنے کی نہایت اچھا طریقہ سوچا۔ رحیم پر ظاہر نہیں ہونے دیا اور لیٹ گئی۔ رحیم اطمینان سے سو گیا تو ایلس گھوڑے پر سوار ہوئی اور خاموشی سے نکل آئی کہ رحیم کو خبر تک نہ ہوئی۔ راستے سے واقف تھی، انقرہ پہنچ گئی اور اپنے باپ کے سامنے اقبال جرم کر کے اسے رحیم کے متعلق بتایا۔ باپ نے اسی وقت کمانڈر ویسٹ میگارٹ کو جگایا اور اسے یہ واقعہ سنایا۔ کمانڈر نے 3 سپاہی ساتھ لیے اور رحیم کے تعاقب میں گیا۔ رحیم پیدل کہاں جا سکتا تھا، پکڑا گیا، اور اب یہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ رحیم کو معلوم نہیں تھا
کہ اسے ایلس نے دھوکہ دیا ہے؟ نہیں، دوسرے نے کہا، میں اب ایلس کو استعمال کرنا چاہتا ہوں۔ رحیم کو ہم نہایت اچھا کھانا کھلائیں گے۔ وہاں کے ملازموں اور دوسرے لوگوں کی زبان پر یہی موضوع تھا کہ یہ ایک مسلمان جاسوس پکڑا گیا ہے۔ رجا بھی فرانسس کے روپ میں ان ملازموں میں شامل تھا۔ وہ بھی مسلمان جاسوس کو برا بھلا کہہ رہا تھا اور دوسروں کی طرح خواہش ظاہر کر رہا تھا کہ جاسوس کو سر عام پھانسی دی جائے یا اسے گھوڑے کے پیچھے باندھ کر گھوڑا بھگا دیا جائے۔ رجا کو معلوم ہو چکا تھا کہ رحیم ابھی تک اسی کمرے میں ہے۔ سب حیران تھے کہ اسے قید خانے میں کیوں نہیں لے گئے، اور جب باورچی خانے کے ایک ملازم نے اسے بتایا کہ قیدی کے لیے افسروں کا سا کھانا گیا ہے اور وہ خود کھانا دے آیا ہے، تو سب حیرت سے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ رجا باتوں باتوں میں باورچی خانے کے اس آدمی کو الگ لے گیا اور پوچھا، کیا تم مذاق کر رہے ہو کہ مسلمان جاسوس کو اتنا اچھا کھانا دیا گیا ہے جو افسر کھاتے ہیں؟ پھر وہ جاسوس نہیں ہوگا، وہ بڑا خطرناک جاسوس ہے، ملازم نے کہا۔ جو افسر تفتیش کر رہے ہیں، میں نے ان کی باتیں سنی ہیں، وہ ابھی اسے کھلا پلا کر اس سے باتیں پوچھیں گے۔ پھر وہ کسی لڑکی کی باتیں کر رہے تھے جو قیدی کو پھانس کر اس سے باتیں اگلوائیں گے۔ رحیم کھانا کھا چکا تو اس کے کمرے میں ایلس داخل ہوئی۔ دونوں افسر چلے گئے تھے۔ انہوں نے ایلس کو بلا کر اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ اسے کیا کہنا ہے اور قیدی سے کیا پوچھنا ہے۔ ایلس کو دیکھ کر رحیم بہت حیران ہوا، جیسے خواب کا دھوکہ ہوا ہوگا۔ اس نے ایلس سے پوچھا، کیا تمہیں بھی گرفتار کر کے یہاں لایا گیا ہے؟ ہاں، ایلس نے کہا، میں کل رات سے قید میں ہوں۔ تم وہاں سے غائب کس طرح ہوئی تھی؟ رحیم نے کہا، میں مان نہیں سکتا کہ تم خود بھاگ آئی تھی۔ میں کیوں بھاگ سکتی تھی؟ ایلس نے کہا، میرا تو جینا مرنا تمہارے ساتھ ہے۔ تم سو گئے تھے مگر مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں اٹھ کر ٹہلنے لگی اور کچھ دور نکل گئی۔ کسی نے پیچھے سے میرا منہ ہاتھ سے بند کر دیا اور اٹھا کر گھوڑے پر ڈال لیا۔ وہ دو آدمی تھے، ایک نے ہمارا گھوڑا بھی لے لیا۔ میرا منہ بند تھا، تمہیں پکار نہیں سکتی تھی۔ وہ مجھے یہاں لے گئے۔ انہیں کس نے بتایا کہ میں ایلی مور نہیں رحیم ہوں؟ رحیم نے پوچھا، اور انہوں نے تمہیں وہاں جا کر پکڑا تھا، وہ مجھے بھی کیوں نہ پکڑ لائے؟ انہوں نے مجھے قتل کیوں نہ کر دیا؟ میں ان سوالوں کا جواب نہیں دے سکتی، ایلس نے کہا، میں مجرم ہوں۔ تم جھوٹ بول رہی ہو ایلس، رحیم نے کہا، تمہیں اس کا کر میرے متعلق پوچھا گیا ہے اور تم نے ڈر کے مارے بتا دیا ہے کہ میں کون ہوں۔ مجھے تم سے کوئی شکوہ نہیں۔ میں کبھی برداشت نہیں کر سکتا کہ تمہیں کوئی تکلیف ہو۔ اگر تمہیں میری تکلیف کا خیال ہے تو یہ لوگ تم سے جو کچھ پوچھتے ہیں وہ انہیں بتا دو، ایلس نے کہا۔ انہوں نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ وہ تمہیں رہا کر دیں گے۔ بات پوری کرو ایلس، رحیم نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ یہ بھی کہو کہ میں سب کچھ بتا دوں تو مجھے رہا کر دیں گے اور تم میرے ساتھ شادی کر لو گی۔ شادی بھی ہو سکتی ہے، ایلس نے کہا، بشرطے کہ تم عیسائی ہو جاؤ۔ کیا تم یہ امید کر کے آئی ہو کہ میں رہائی کی خاطر اپنا مذہب چھوڑ دوں گا؟ رحیم نے کہا، ایلس، میں فوج کا معمولی سا سپاہی نہیں، جاسوس ہوں، عقل رکھتا ہوں، میں اس گناہ کی سزا بھگت رہا ہوں۔
عقل پر تمہاری محبت کو سوار کر لیا تھا۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، جس سلیب کی تم قسمیں کھا رہی ہو وہ گلے میں ڈال کر جھوٹ بول رہی ہو۔ کیا یہ غلط ہے کہ تم خود وہاں سے بھاگی ہو؟ کیونکہ تمہارے دل میں مسلمانوں کے خلاف نفرت بھری ہوئی ہے۔ تمہیں مجھ پر اعتماد نہ رہا اور مجھے سوتا چھوڑ کر بھاگ گئی۔ یہاں آ کر تم نے اپنے بوڑھے منگیتر کو میرے پیچھے بھیج دیا۔ میرے دل میں بھی تمہاری قوم کے خلاف نفرت ہے۔ میں تمہاری قوم کو اپنا دشمن سمجھتا ہوں۔ میں نے اپنی جان تمہاری قوم کو تباہ کرنے کے لیے داؤں پر لگائی ہے، لیکن تمہاری محبت ہی رہے گی، اس پر نفرت غالب نہیں آ سکے گی۔ میں نے تمہاری خاطر اپنا فرض فراموش کیا، اپنا مستقبل تباہ کیا، مگر تم نے ناگن کی طرح ڈنک مارا ہے۔ محترم بزرگ دوستو، ہمارے چینل آل راؤنڈ راجپوت سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں۔